السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، سپتمبر 11 2001 کے حملے سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس کے اثرات آج تک دنیا بھگت رہی ہے۔ یہ حملہ ایسے پراسرار اور مشکوک حالات میں کیا گیا جس نے کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب امریکی تحقیقاتی اداروں نے نہیں دیا۔ اس جھوٹے پروپیگنڈا اور سازش کو ہم پہلے ہی اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپوز کر چکے ہیں۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس ڈرامے سے متعلق کئی اہم اور نئے انکشافات پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، جھوٹ چاہے 100 پردوں میں ہی کیوں نہ ہو، اسے وقتی طور پر چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آتا ہے۔ امریکی تحقیقاتی اداروں پر اس حملے کی تحقیقات کے دوران بہت پریشر ڈالا گیا۔ کئی خفیہ دستاویزات کو بش انتظامیہ نے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے چھپا لیا، جس کے نتیجے میں CIA کے کئی اہم اہلکاروں نے استعفے بھی دے دیے۔ حال ہی میں دی ڈارک اوور لوڈڈ نامی ایک ہیکر گروپ نے 11 ستمبر کے حملے سے متعلق تحقیقاتی رپورٹس اور اصل حقائق، جنہیں پوری دنیا سے اب تک چھپایا گیا، انہیں ہیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں $2 ملین بٹ کوائن نامی ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں ادا نہ کیے گئے تو وہ ان تمام انفارمیشن کو پبلک کر دیں گے۔ ان خفیہ دستاویزات میں امریکی ایئر لائنز، گورنمنٹ ایجنسیز، لیگل اور انشورنس کمپنیز شامل ہیں، جو اس تمام حملے میں نہ صرف ملوث تھیں بلکہ سہولت کار کا کام بھی کر رہی تھیں۔ اس ہیکر گروپ کا اپنے بیان میں یہ بھی کہنا تھا کہ جب سپتمبر 11 جیسا کوئی بڑا حملہ ہو تو اس ملک کی تمام خفیہ ایجنسیاں تمام تحقیقاتی رپورٹس مرتب کرتی ہیں جو عام پبلک کے لیے بالکل نہیں ہوتی۔ اس حملے کے پیچھے بھی ایسی خفیہ دستاویزات موجود ہیں جسے چند طاقتور آرگنائزیشنز اور بش انتظامیہ نے جان بوجھ کر چھپا کر رکھا اور پوری دنیا سے جھوٹ بولا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 18,000 ایسی خفیہ دستاویزات موجود ہیں جنہیں وہ بہت جلدی لیک کرنے والے ہیں، اور اس لیک سے بڑے بڑے تحقیقاتی اداروں سمیت امریکہ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس انفارمیشن کا کچھ حصہ، جسے لیک پوائنٹس کہا گیا ہے، اسے آن لائن لیک کر دیا گیا ہے، جس میں بلڈنگ 7 کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ بلڈنگ ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز کے ساتھ ایک سائٹ پر موجود تھی۔ اس میں کسی قسم کا نہ تو کوئی کریش ہوا اور نہ ہی آگ لگی، لیکن پھر بھی یہ خود بخود پراسرار طریقے سے گر گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پرانی بلڈنگ کو بم لگا کر خود سے گرایا جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ نئی بلڈنگ بنائی جا سکے۔ ان انفارمیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ 7 کے مالک لیری سلور سٹین نے اس حملہ سے کچھ عرصہ کے بعد انشورنس کی مد میں $1 بلین حاصل کیے۔ یعنی بات صاف ہے کہ لیری کو اس بلڈنگ کے خریدنے سے زیادہ فائدہ اس کے تباہ ہونے میں تھا۔ لیری سلور سٹین نے اس حملہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ بلڈنگ $3.9 ملین میں 99 سال کے لیز پر خریدی تھی، مگر اس حملے کے بعد انشورنس کی مد میں اس نے $1 بلین حاصل کیے، یعنی اس بلڈنگ کو اسی مقصد کے لیے ہی خریدا گیا تھا۔ مزید ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بلڈنگز میں بارودی مواد پہنچایا گیا اور اس تمام حملے کو پلان کے مطابق ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ اگر عام پبلک پیسہ اکٹھا کر کے انہیں مطلوبہ رقم ادا کر دے تو وہ یہ تمام دستاویزات لیک کرنے کو تیار ہیں۔ یہ گروپ اس سے پہلے بھی نیٹ فلکس نامی کمپنی کے وہ ڈرامہ سیریلز جو ابھی نشر ہی نہیں ہوئے تھے، انہیں چرا کر $2 ملین کی ڈیمانڈ کر چکا ہے، جسے پہلے تو نیٹ فلکس نے سیریس ہی نہیں لیا، لیکن جب یہ ایپیسوڈ لیک کیے گئے تو نیٹ فلکس کو $2 ملین ادا کر کے ہی ان ہیکر سے جان چھڑوانا پڑی۔ اس کے علاوہ ABC، فاکس اور نیشنل جیوگرافک چینل کے علاوہ یہ ہیلتھ کیئر اور ٹیکنالوجی کے اداروں سے متعلق خفیہ دستاویزات ان کے ڈیٹا بیس سے چرا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سپتمبر 11 وہ حملہ تھا جس کے بعد مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر مسلمان ممالک پر حملے کا جواز حاصل کر لیا گیا، خصوصاً اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا بہانہ کر کے افغانستان پر حملہ کیا گیا، وہاں کے قدرتی وسائل کو لوٹا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا گیا۔ لیکن ان دستاویزات سے متعلق کوئی بھی خبر یقیناً آپ نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں سنی ہوگی۔ یہ قول مشہور ہے کہ اگر کسی مقتول کا قاتل نامعلوم ہو تو پتہ چلا ہو کہ مقتول کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونا تھا، اور یہی کیس سپتمبر 11 کے حملے کے ساتھ بھی ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا، جس کا وزیر اعظم نیتن یاہو اس کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ لیکن وہ برین واش لوگ جو میڈیا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، انہیں اب بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ حملہ محض ایک ڈرامہ اور انسائیڈ جاب تھا،
اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان خفیہ دستاویزات کے اثرات بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ حال ہی میں خفیہ امریکی ایجنسی CIA کی ڈائریکٹر جینا ہاسپل نے یہ اعتراف کیا ہے کہ نامکمل معلومات اور غلط فہمی کی بنا پر اسامہ بن لادن پر حملہ کیا گیا، کیونکہ نئے ثبوتوں اور دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کسی بھی طرح سے ستمبر 11 کے حملے میں ملوث نہیں تھا، اور یہ تمام حملہ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر کیا گیا۔ لہٰذا ہم اس کی تمام فیملی اور اس کے چاہنے والوں سے شرمندہ ہیں اور اس پر معافی مانگتے ہیں۔ ہم اسامہ بن لادن کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن اس کی جان کے بدلے میں $18 ملین اس کی فیملی کو ادا کریں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ایک محبت کرنے والے شوہر اور ایک بے گناہ لیڈر کی جان لے لی۔ اس رپورٹ کو اگر آپ خود سے پڑھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن دوستو، اب یہاں سوال یہ ہے کہ جس حملے کو بنیاد بنا کر لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، آج جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی اور پروپیگنڈا تھا، تو کیا امریکہ کے صرف معافی مانگنے سے ان بے گناہوں کو انصاف مل پائے گا؟ اور اس کے بعد امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی بالکل اسی طرح سے صدام حسین پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نیوکلیر ہتھیاروں کی تیاری میں ملوث ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر عراق پر حملہ کیا گیا۔ لیکن بعد میں امریکہ نے خود ہی یہ اعتراف کیا کہ صدام حسین بے گناہ تھا اور وہ کوئی بھی نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، یعنی انہی عالمی صہیونی طاقتوں کے کہنے پر صدام حسین کو بھی مروایا گیا جو ستمبر 11 کے اس حملے کی ماسٹر مائنڈ تھیں۔ ان تمام ثبوتوں کے بعد میرا ایک چھوٹا سا سوال کہ آخر سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔